ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کر صرف اتنی گزارش کرتے ہیں، ہمارا مسلک باطنی مسلک نہیں ہے. باطنی مسلک ہوتا ہے جیسے آغا خانی حضرات کا ہے، جیسے بوری حضرات کا ہے، ٹھیک ہے، ان کا عقیدہ ہے، ان کا مذہب ہے، ہم کو اس پر اعتراض کرنے کوئی حق حاصل نہیں ہے. وہ اپنا مذہب نہیں بتاتے، ان کی مسئلہ ہے، نہیں بتاتے ہوں گے. اب اپنا مذہب نہیں بتاتے ہیں وہ، تو آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ آپ ان پر تھوپ دیجیے کہ آپ کا عقیدہ تو یہ ہے. آپ کو رائٹ نہیں ہے، یہ آپ کو رائٹ نہیں ہے. تو ہم سارے مسلمان بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک باطنی نہیں، ہم تو کھلی کتاب ہیں بھائی. ہمارے عقائد کیا ہیں کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، آپ پڑھ لیجیے. اس پر تنقید کا بھی آپ کو حق ہے، ہمیں جواب دینے کا بھی حق ہے. گفتگو رسول کو حکم دیا گیا ہے کہ مشرکوں اور کافروں سے بھی گفتگو کیجیے تو بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو کیجیے. تو ہم تو کلمہ گو ہیں، آپ ہم سے گفتگو کریں مگر یوں نہیں کہ منہ سے تھوک اڑ رہا ہے، وہ آنکھیں نکلی پڑ رہی ہیں اور چہرہ لال ہوا جا رہا ہے. ایسا نہ کیجیے. آپ ہم کو سمجھائیے، اگر غلط بات، ہمارا کوئی عقیدہ غلط ہوگا مان لیں، اس میں کون سی بات ہے. نہیں تو اپنی بات آپ کے سامنے رکھیں گے، اتہام مت لگائیے. اب یہاں سے جو میں آپ کے سامنے باتیں عرض کر رہا ہوں، اس کے لیے میں اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا، پلیز ڈونٹ گو ٹو ملاز. ملاؤں کے پاس نہ جائیے. ملا کبھی سچ نہیں بولتا. سچ بولے گا تو اس کی روٹی روزی کہاں سے آئے گی. وہ کہیں سچ اس لیے بھی نہیں کہہ سکتا کہ اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہے گا کیا آپ سے. تو وہ تو جھوٹ بولنے کے لیے بیچارہ مجبور ہے، چاہے میرا ملا ہو چاہے آپ کا ملا ہو. اب جو میں باتیں کہہ رہا ہوں، میں نے کل مثال کے طور پر 2 نام لیے تھے بھائی. اسی کراچی میں میں نے عرض کیا تھا، جسٹس تقی عثمانی صاحب ہیں، میرے ان کے تعلقات ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں. مفتی رفیع عثمانی صاحب ہیں، یہ علماء ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، یہ عالم ہیں. جو باتیں اب میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں درخواست کروں گا اپنے برادران اہل سنت سے کہ اس کے بارے میں جا کر ان سے پوچھیں کہ واقعہ کیا ہے. کم و بیش ایک بہت بڑی اکثریت کو یہ یقین دلا دیا گیا، میں شاید پڑھا بھی تھا آپ کے سامنے، کہ شیعہ اتنے بدتمیز ہیں، ایسے دیوانے ہیں، ایسے جاہل ہیں، ایسے بد اخلاق ہیں کہ کوئی غیر شیعہ مسلمان اگر پیاس سے تڑپتا ہوا ان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے بھائی تھوڑا سا پانی پلا دو، تو بڑی محبت سے اس کو لے جا کر اپنے کمرے میں بٹھاتے ہیں، تشریف رکھیں آپ، پانی لے کر ہم بھی آتے ہیں. اندر جاتے ہیں، وہاں سے گلاس پانی کا لے کر چلتے ہیں، مگر راستے میں کرتے ہیں آنکھ تھو. بھائی سب کو یقین ہے. بھائی میں مفتی منیب الرحمان صاحب سے گزارش کر رہا ہوں، مولانا رفیع تقی عثمانی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں؟ کبھی نہیں کہیں گے وہ. وَيَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا. میں ان کے وسیلے سے اپنے بھائیوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ 1500 برس کے اندر، 1500 برس کی تاریخ میں ایک شیعہ نے آج تک ایسی حرکت نہیں کی ہے، نہ صبح قیامت تک کرے گا، اس کا میں ذمہ دار ہوں. یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کوئی سنی بیچارہ ہمارا بھائی پیاس سے تڑپ بھی رہا ہو تو وہ کسی ہندو کے پاس چلا جائے، شیعہ کے پاس نہ جائے پانی پینے کے لیے. گیپ کون جائے گا تھوک پینے کے لیے بھائی؟ کون جائے گا تھوک پینے کے لیے؟ میرے پاس خاتون آئی تھیں باہر کی، میں نے پڑھایا کہ نہیں پڑھایا یاد نہیں. اب وہ میں جب نکلا ان کا استقبال کرنے کے لیے کالج کے پورٹیکو میں، تو وہ وہاں سے آئی تھیں، میں یہاں کا تھا، میں بونا، وہ قطب مینار. تو میں جب جا کر ان کے سامنے اپنی گاڑی سے اتری اور میں ان کے سامنے کھڑا ہوا تو واقعی مجھے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ایک لوکی کے سامنے ایک کھیرا کھڑا ہوا ہے. واللہ یہی معلوم ہوتا تھا، میں خود کیا بتاؤں، یہ معلوم ہوتا تھا کہ لوکی کے سامنے ایک کھیرا کھڑا ہوا ہے. مگر میں نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ میرے چھوٹے قد ہونے کا مجھے یہ فائدہ پہنچا کہ مجھے ان سے سر اٹھا کر بات کرنا پڑی، ان کو سر جھکا کر بات کرنا پڑی. یہ فائدہ تو مجھے ضرور ہوا بھائی. میں مجبور تھا، میں تم سے یوں بات کر رہا تھا اور وہ یوں بات کر رہی تھی، تو میرا سر ان کے ساتھ اٹھا ہوا تھا، ان کا سر میرے سامنے جھکا ہوا تھا. اب وہ آئیں، میں تفصیلات پہ نہیں جاؤں گا بھائی، اشارہ کر دوں. انہوں نے یہ کہا کہ میں فلاں کے پاس گئی تھی، نام نہیں لیا تھا انہوں نے، میں نام پوچھا خواہ میرے دل میں بات آئے. تو انہوں نے جہاں اور چارجز لگائے، بہت سے چارجز تھے، وہ چھوڑیے اس کو. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسے بدتمیز ہوتے ہیں، کوئی سن نہیں جاتا ہے، تھوک کر پانی پلاتے ہیں. میں نے کہا بھائی وہ دیکھیے غلط تو نہیں کہہ رہے ہوں گے، جھوٹ کیوں بولیں گے؟
مگر ایک بات مجھ سے آپ جا کر آپ پوچھ لیں میری طرف سے سلام کے بعد، محبتانہ سلام کے بعد، کہ آپ جھوٹ تو نہیں کہہ رہے ہیں؟ بات تو صحیح ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اگر کسی کے پاس پیاسا جاؤں اور مجھے سادہ پانی پلا دے، میں کہہ دوں گا آپ نے مجھے پانی پلایا۔ اگر نیبو کا عرق اس میں ملا دے، میں کہہ دوں گا آپ نے نیبو نچوڑ کر مجھے پانی پلایا۔ اگر کنو کا عرق میں کہوں گا کنو کا پلایا آپ نے، اور کوئی ایسی شے اس میں ملائیں گے جس کو میں نے پہلے کبھی چکھا ہی نہ ہو، تو میں کہوں گا اس میں آپ کچھ ملا کر لائے ہیں، یہ نہیں بتا سکوں گا کیا ملا ہے۔ کیا ملا ہے یہ اسی وقت بتا پاؤں گا جب پہلے سے اس کو پیتا آ رہا ہوں۔ تو ہم اگر آپ کو تھوک پلاتے ہیں تو آپ نے پہچانا کیسے کہ اس میں تھوک ملا ہوا ہے اگر پہلے سے آپ تھوک پیتے ہوئے نہیں آ رہے تھے؟ یہ اپنے بھائیوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو میں نے اس ملا سے کلوایا تھا، خالی صرف اس ملا سے کلوایا، باقی کچھ نہیں۔ یہ بے خطا لوگ، ان کی کیا خطا؟ اتہام مت لگائیے۔ اب وہ اتہاموں کی تو ایک لمبی لسٹ ہے۔ غدیر سے متعلق تمام مسلمان بھائیوں سے، میرے بھائی ہیں، آپ جا کر کسی عالم سے پوچھئے کہ وہ گندی سندی باتیں جو غدیر سے متعلق کہی جاتی ہیں کیا اس میں واقعیت ہے؟ کبھی نہیں کہیں گے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ غدیر وہ چشمہ ہے کہ جہاں آ کر ہر ایک کے ولایتی ہونے کا امکان ہو جاتا ہے، تو ان کا اس چشمے ہی تک نہ آنے دو۔ اتنی گندی گندی باتیں منسوخ کر دو کہ آدمی اس بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ یہ کہا جاتا ہے، کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ گھوڑے کی پوجا کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی ہم تو اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرتے، رسول کی پوجا نہیں کرتے، تو گھوڑے کی پوجا کیا کریں گے بھائی؟ ہاں کل میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیے ہم قرآن سے تو ہٹتے نہیں ہیں۔ اگر ایک جانور کسی ولی خدا کی خدمت کرتا ہے، انبیاء کو جانے دیجیے، مرسلین کو جانے دیجیے، ولی خدا کی خدمت کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی سرٹیفکیٹ آف آنر دیتا ہے، وہ دیتا ہے۔ اسلامی شریعت کے اعتبار سے کتا نجس ہے۔ اب سورہ کہف پڑھیے، یہ سب آپ لوگ غور تو کرتے ہی نہیں قرآن میں، اور میں بھی نہیں کرتا۔ یہ کتے میں یہ سینس ہوتا ہے، جیسے آپ پھول کو سونگ کے بتا دیں کہ یہ گلاب کا پھول ہے، اور یہ چمیلی کا پھول ہے، اور یہ بیلے کا پھول ہے، اور یہ فلاں ترکاری ہے، اور یہ فلاں طرح، ویسی کتے میں بھائی یہ معلوم ہو گیا ہے، زولوجی بتاتی ہے کہ یہ سینس ہوتا ہے کہ وہ اچھے برے آدمی کو پہچان لیتا ہے سونگ کر۔ تاریخ اسلام میں دونوں مثالیں موجود ہیں۔ پوچھ لیے کسی زولوجی کے ایکسپرٹ سے کہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ کتے میں یہ سینس ہوتا ہے کہ وہ سونگ کر سمجھ لیتا ہے کہ یہ آدمی اچھا ہے یا برا ہے، اس کے خیالات فاسد ہیں کہ صحیح ہیں، یہ کسی بیمار کو دوا پلانے جا رہا ہے یا کسی بے خطا سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے، وہ سونگ کر سمجھ لیتا ہے۔ دونوں مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ایک مثال بتا دیتا ہوں، دوسری مثال نہیں بتاؤں گا۔ جب اصحاب کہف چلے اپنی جان بچا کر، دقیانوس کا زمانہ تھا، اس کتے نے سونگ کر سمجھ لیا کہ دے آر گڈ پیپل، پیچھے پیچھے ہو لیا۔ وہ اس کو بھگا بھی نہیں جاتا، وہ اس کار بھی نہیں، وہ لگائے پیچھے، یہاں تک کہ جب وہ غار میں گئے تو غار کے دروازے پر جا کر بیٹھ گیا حفاظت کے لیے۔ اے بھائی یہ تاریخ میں نہیں ہے واقعہ خالی، یہ قرآن میں ہے۔ قرآن میں یہ بھی نہیں کہ ایک جانور نام کلب لکھا ہوا ہے، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، سورہ کہف، کہ وہ کتا اس غار کے سامنے ایسے ہی ہو جیسے کتے بیٹھتے ہیں، پیر ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے حفاظت کی غرض سے، اور وہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر دیکھو تو ڈر جاؤ۔ جی اب مفسرین کیا کہتے ہیں؟ جنت میں صرف پاک لوگ جائیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ نجس لوگ نہیں جا سکتے جنت میں، نجس شے جنت میں نہیں جا سکتی، جیسے مسجد میں کوئی نجس شے نہیں جا سکتی، جنت میں کوئی نجس شے نہیں جا سکتی۔ لیکن مفسرین اہل سنت لکھتے ہیں، پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، دیکھ کر پڑھ رہا ہوں، مفسرین برادران اہل سنت لکھتے ہیں کہ صرف ایک جانور ہے کہ جو جنت میں جائے گا۔ اللہ
ان اولیاء کی حفاظت کا صلہ اس نجس جانور کو یہ دے گا کہ اسے پاک کرے گا اور ان کے ساتھ جنت میں بھیجے گا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ اولیاء خدا ہے نا، یہ نبی تو نہیں ہے، یہ رسول تو نہیں ہے، یہ اولوالعزم پیغمبر تو نہیں۔ آنکھیں کھول کے پڑھا کیجیے قرآن، مگر یہاں مصیبت تو یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں تو پہلے تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں، پھر کان پر بھی ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ دس از سمبل آف ریسائٹیشن آف قرآن۔ آنکھیں بھی بند، کان بھی بند، نہ ادھر سے جائے نہ ادھر سے جائے۔ بھائی آنکھ کھول کر پڑھیے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک نجس جانور کو اللہ نے اولیاء خدا کی، انبیاء نہیں ہیں، مرسلین نہیں ہیں، یہ جزا دی کہ اس کے لیے قانون بریک کیا، اس کو قانون کو تولا، کتے کو پاک کر کے اللہ جنت میں داخل کرے گا اولیاء خدا کی حفاظت کی جزا کے طور کے اوپر۔ اب سارے مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اور جواب دیجیے کہ ان اولیاء خدا کا مرتبہ زیادہ ہے یا حضور کا مرتبہ زیادہ ہے؟ تو اولیاء خدا کی حفاظت کی جزا میں اگر ایک نجس جانور کو پاک کر کے جنت میں داخل کیا جائے تو وہ ابو طالب کی جس نے زندگی پر حضور کی حفاظت کی